باپ بیٹا آمنے سامنے، آصف علی زرداری انتخابات میں تاخیر کے حامی، بلاول کا 90 روز میں الیکشن کا مطالبہ، کہا گھر کے معاملات پر آصف علی زرداری کا پابند ہوں، سیاست پر پارٹی کے فیصلوں کا پابند ہوں۔ سی ای سی نے 90 روز میں انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا تھا۔ بلاول بھٹو کے الیکشن کمیشن پر بھی اعتراضات، آصف علی زرداری کا الیکشن کمیشن پر اظہار اعتماد۔ آصف علی زرداری نے کہا امید ہے الیکشن کمیشن آئین کے مطابق الیکشن کرائے گا۔ مردم شماری کے اعلان کے بعد نئی حلقہ بندی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ ملک اس وقت ایک معاشی بحران سے گزر رہا ہے، سب کو سیاست کی بجائے معیشت کی فکر پہلے کرنی چاہیے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کا مراکش میں شدید زلزلے سے نقصانات پر اظہار افسوس، کہا مشکل کی اس گھڑی میں مراکش کی حکومت اور عوام کے ساتھ ہیں، پاکستان مراکش کے بہادر عوام اور حکومت کی ہر ممکن مدد کرے گا۔ اسلام آباد میں قتل کی لرزہ خیز واردات، کمسن بچے کے سامنے والدین قتل، لاشوں کے درمیان کھڑا بچہ ہاتھ میں فیڈر پکڑے ماں باپ کو پکارتا رہا۔ مقتولین کی شناخت ریحانہ سردار اور ظفر اقبال کے ناموں سے ہوئی۔ فائرنگ اسلام آباد کے سیکٹر I-11 میں ڈپارٹمنٹل سٹور کے قریب ہوئی۔ تھانہ سبزی منڈی پولیس کے مطابق قتل قریبی رشتہ داروں نے خاندانی تنازع پر کیا۔ ملزمان کی شناخت ہو گئی۔ وفاقی دارالحکومت سیف سٹی ہونے کے باوجود غیر محفوظ، سینکڑوں کیمروں اور پولیس ناکوں کے باوجود سنگین جرائم کی شرح روز بروز بڑھنے لگی۔ شہری خوفزدہ، انتظامیہ بے بس، جرائم پیشہ افراد کے لیے اسلام آباد سیف زون بن گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ترمیمی قانون کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع، درخواست میں صدر، سیکرٹری قومی اسمبلی، وزارت قانون اور داخلہ کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ دونوں بلوں پر صدر مملکت نے دستخط نہیں کیے۔ آرمی ترمیمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ آرٹیکل 10A، آرٹیکل 8 اور آرٹیکل 19 کے منافی ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ترمیمی قانون کو کالعدم قرار دیا جائے اور آئینی درخواست کے فیصلے تک دونوں قوانین کو معطل کیا جائے۔ 4 مرحلہ کرکٹ کا بخار ہر سو 104، شاہین روایتی حریف بھارت پر کل کولمبو میں جھپٹنے کو تیار، وکٹیں اڑیں گی، چھکے چوکے بھی لگیں گے۔ بڑے ٹاکرے سے پہلے شاہینوں کی پریکٹس، شاہین شاہ آفریدی کے خوف سے بھارتی ٹیم کی صفوں میں کھلبلی، نئی حکمت عملی کے ساتھ میدان میں اترنے کا پلان زیر غور، کپتان روہت شرما کے ساتھ ایشان کشن کو اوپننگ کرانے کی تجویز زیر غور، شروع کے اوورز میں رنز کی بجائے وکٹ بچانے پر بھی سوچ بچار۔ پاکستان نے بغیر تبدیلی کے 11 کا اعلان کر دیا، بنگلہ دیش کے خلاف میچ کھیلنے والی ٹیم ہی میدان سجائے گی۔ گلگت بلتستان LA13 استور 1 کا ضمنی الیکشن، خالد خورشید کی خالی کی گئی نشست پر انہی کے والد خورشید خان آگے، مسلم لیگ نون کے امیدوار فرمان علی دوسرے نمبر پر، پیپلز پارٹی کے حمید خان تیسرے نمبر پر براجمان۔ پیپلز پارٹی کا عوامی رابطہ مہم کا آغاز، بلاول بھٹو زرداری ٹھٹھا کے بعد سجاول پھر بدین پہنچے، جگہ جگہ استقبال۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا جہاں جا رہا ہوں عوام کے چہروں پر دکھ اور پریشانی ہے، معاشی صورتحال دن بدن بدتر ہوتی جا رہی ہے، عام آدمی پریشان ہے، بچوں کو اسکول کیسے بھیجیں، بجلی کا بل کیسے ادا کریں، خاندان کے لیے راشن کہاں سے لائیں۔ جب IMF سے مذاکرات ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے عوام کی قربانی کا وقت ہے، اب عوام کا حق ہے کہ وہ پوچھیں حکومت ان کے لیے کیا کر رہی ہے۔ کیئر ٹیکرز پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، یہ چیئر ٹیکرز نہ بنے۔ وعدہ کرتا ہوں پیپلز پارٹی کی حکومت عوام کی حکومت ہوگی۔ پیپلز پارٹی واحد چوائس ہے جو مشکلات کا سامنا کرتے عوام کا خیال رکھتی ہے۔ پیپلز پارٹی نے ابھی الیکشن مہم شروع نہیں کی، لیکن ہر جگہ استقبال کیا گیا۔ ہمارے جالے الیکشن کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی سندھ کے مختلف اضلاع کے دورے کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری حیدرآباد، نواب شاہ، سکھر، شکارپور اور کشمور سے ہوتے ہوئے ملتان پہنچیں گے۔ اگلا پڑاؤ لاہور ہوگا۔ اسحاق ڈار نے معیشت سنبھال لی، صحافی کے سوال پر شاہد خاقان کا کہا الیکشن میں جب میدان لگے گا تو نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ PDM کی حکومت نہیں بننی چاہیے تھی، ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے تھا۔ PDM حکومت ملکی مفاد میں بہتر فیصلے نہیں کر سکی، جس کا خمیازہ قوم بھگت رہی ہے۔ بروقت انتخابات، مہنگائی، بجلی بلوں اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ، وکلاء کی ملک گیر جزوی ہڑتال، عدالتی بائیکاٹ، پنجاب، اسلام آباد اور راولپنڈی، خیبر پختونخوا بار کونسلز بھی ہڑتال میں شامل۔ بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکسز اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی۔ سرکاری افسران اور اشرافیہ کے مفت پیٹرول اور بجلی یونٹ ختم کیے جائیں، 90 دن کے اندر صاف اور شفاف انتخابات کروائے جائیں، وکلاء کا مطالبہ۔ پشاور میں وکلاء کی جوڈیشل کمپلیکس سے اسمبلی چوک تک احتجاجی ریلی۔ پاکستان بار کونسل نے ہڑتال کی کال دی تھی۔ سندھ میں وکلاء کی جزوی ہڑتال، سٹی کورٹ اور دیگر عدالتوں میں مقدمات کی سماعت معمول کے مطابق جاری ہے۔
معیشت بحالی کا مشن نگران وزیر اعظم انواراللہ کاکڑ کی زیر صدارت SIFC اپیکس کمیٹی کا دوسرے روز اجلاس۔ نگران وزیر اعظم انواراللہ کاکڑ نے کہا اجلاس میں نئی ویزا رجیم کے بارے اہم فیصلے کیے گئے۔ کاروباری افراد کو بآسانی ویزا فراہمی کی سہولت دی جائے گی۔ کاروباری اداروں سے منسلک افراد کو بھی ویزا میں آسانی ملے گی۔ ان اقدامات سے پاکستان ایک نئے دور میں داخل۔ FBR کا ٹیکس چوروں کے خلاف ملگیر آپریشن کا فیصلہ۔ لاہور کراچی سمیت بڑے شہروں کے 11,000 افراد کی فہرست تیار۔ صنعتکار، مل مالکان، بڑے تاجر، پراپرٹی ڈیلرز اور ہول سیلر اسٹاکسٹ شامل۔ ذرائع کے مطابق فہرست میں شامل افراد کاروبار کی رفتار سے ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں ہوئے، ارب پتی ہونے کے باوجود ٹیکس صرف چند لاکھ سالانہ دے رہے ہیں۔ ٹیکس چوروں کے خلاف ٹھوس ثبوت موجود۔ نوٹس پر 1 ہفتے میں دستاویزات دینا ہوں گی۔ کسی سیاسی وابستگی یا پسند ناپسند پر کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن تیز۔ لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد سمیت کئی شہروں سے سینکڑوں بجلی چور گرفتار۔ کروڑوں روپے کے جرمانے۔ جنوبی پنجاب کے 13 اضلاع سے 319 بجلی چور پکڑے گئے۔ 68 مقدمات درج۔ بجلی چوروں کو مجموعی طور پر 1,79,00,000 روپے جرمانہ عائد۔ کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی بھی بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف متحرک۔ نوشکی میں 50، پشین اور خانوزئی میں 11، لورالئی میں 7 بجلی چوروں کے کنیکشن منقطع۔ 68 بجلی چوروں کے خلاف FIR درج۔ ملتان سے سابق MPA کے فارم ہاؤس سے بجلی چوری پکڑی گئی۔ درجن سے زائد AC مفت چلائے جانے کا انکشاف۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں جرائم بڑھنے لگے، شہری دن دہاڑے لوٹے جانے لگے۔ اسلام آباد کے آئی سیکٹر میں چند گھنٹوں میں دوسری واردات۔ I-16 میں ملزمان کی ایگل اسکواڈ پر فائرنگ، جوابی فائرنگ سے دونوں ملزمان زخمی حالت میں گرفتار۔ راولپنڈی میں سالے کی فائرنگ سے بہنوئی قتل، مقتول روٹھی بیوی کو لے جانے کے لیے سسرال آیا تھا۔ راولپنڈی میں ATM مشین سے پیسے نکلوانے والا نوجوان لوٹ لیا گیا۔ شہری کے ATM مشین روم میں جاتے ہی ڈاکو بھی گھس گیا۔ گن پوائنٹ پر شہری سے موبائل فون، پرس اور ATM سے نکالے جانے والی رقم لوٹ کر فرار۔ راولپنڈی میں اندھیر نگری چوپٹ راج، چور ڈاکو بے لگام۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 70 وارداتیں۔ شہری 18 موٹر سائیکلوں، 5 گاڑیوں، نقدی زیورات، موبائل فونز، لیپ ٹاپس اور قیمتی سامان سے محروم۔ مظفر آباد میں دریائے نیلم میں نہاتے ہوئے 4 بچے ڈوب گئے۔ ایک بچے کو نکال لیا گیا۔ ڈوب جانے والے 4 بچے وادی نیلم کے رہائشی۔ ایک بچے کے ڈوبنے پر دیگر 3 بچے بچاتے ہوئے دریا میں بہہ گئے۔ ڈیرہ بگٹی کی تحصیل سوئی کے علاقے سے فٹ بال کے 6 مقامی کھلاڑی اغوا۔ کھلاڑی میچ کھیلنے کے لیے سوئی سے سبی جا رہے تھے، راستے میں نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا۔ تحقیقات کا آغاز۔ نگران وزیر داخلہ کا نوٹس، رپورٹ طلب۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ نے ارشد شریف کی اہلیہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ ارشد شریف کے پروڈیوسر علی عثمان کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ عدالت نے متعدد سماعتوں سے ارشد شریف کی اہلیہ اور پروڈیوسر کو بیان کے لیے طلب کر رکھا تھا۔ تحریک انصاف کے کارکن ماجی ستی قتل کیس۔ راولپنڈی کی سماجی شخصیت تاجی کھوکھر کا بیٹا فاروق امتیاز کھوکھر عبوری ضمانت خارج ہونے پر عدالت سے غائب۔ پولیس دیکھتی رہ گئی۔ ملزم پر معمولی تنازع پر PTI کارکن کو قتل کرنے کا الزام تھا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سید جہانگیر علی نے ضمانت خارج کی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ساتھی ججز کو عشائیے کی دعوت دے دی۔ موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال بھی مدعو۔ عشائیے کی دعوت 17 ستمبر کے لیے دی گئی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال 16 ستمبر کو ریٹائر ہوں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ 17 ستمبر کو حلف لیں گے۔ عدالت اصلاحاتی قانون پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر۔ عدالت سے 11 اگست کے فیصلے پر نظر ثانی کی استدعا۔ نظر ثانی درخواست میں اضافی دستاویزات کے لیے 15 روز کی مہلت طلب۔ رجسٹرار آفس نے اضافی دستاویزات کے لیے 15 روز کا وقت دے دیا۔ سپریم کورٹ نے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز قانون کا لدم قرار دے دیا تھا۔ پروسیکیوٹر جنرل نیب سید اصغر حیدر مستعفی۔ استعفی چیئرمین نیب کو ارسال۔ سید اصغر حیدر کی مدت ملازمت فروری 2024 میں مکمل ہونا تھی۔ پروسیکیوٹر جنرل کی منظوری کے بغیر نیب عدالت میں ریفرنس دائر نہیں کر سکتا۔ پروسیکیوٹر جنرل نیب کے بغیر ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس اور کیسز کی منظوری بھی لٹک گئی۔ نیب کے پروسیکیوٹر جنرل سید اصغر حیدر نے استعفی دینے کی تصدیق کر دی۔ کہا ذاتی وجوہات پر استعفی دیا ہے۔ سائفر کیس چیئرمین PTI اور شاہ محمود قریشی کی درخواست پر سماعت بغیر کارروائی ملتوی۔ جج ابو الحسنات رخصت پر ہیں۔ عدالتی عملے نے آگاہ کر دیا۔ چیئرمین PTI اور شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت پر سماعت 11 ستمبر تک ملتوی۔ سرکاری ملازمین کو اکسانے کا کیس۔ فواد چودھری کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ آئندہ سماعت پر حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔
केस की समाअत एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने की। केस की समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी। शीरी मजारी की गिरफ्तारी आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत केस समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब 28 सितंबर को केस की समाअत करेंगे। आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान इस केस में गैर मशरूत माफीनामा जमा करा चुके। उनकी माफी मंजूर होगी या कार्रवाई आगे बढ़ेगी, आइंदा समाअत पर फैसला होगा। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम रोडन इनक्लेव का कमिश्नर रावलपिंडी की तस्वीर के जरिए मार्केटिंग की कोशिश नाकाम। कमिश्नर रावलपिंडी के अहकामात पर आरडीए ने थाना सदर बैरूनी में मुकदमा दर्ज करा दिया। रोडन इनक्लेव हाउसिंग स्कीम के मालिकान रहीमुद्दीन और उस्मान शाहिद ने बगैर LOP मंजूरी डेवलपमेंट और तशहीर शुरू कर रखी है। सोसाइटी मालिकान धोखादही से अवाम उन्नास को धोखा दे रहे हैं। मुकदमे का मतन, मुकदमे में सोसाइटी मालिकान पर गलत रिकॉर्ड तैयार करने का इल्जाम भी आए। हुकूमत का एक्शन, चीनी की कीमतों में 20 रुपए फी किलो तक की कमी। ओपन मार्केट में 9,000 रुपए चीनी का बैग 8,400 रुपए का हो गया। होलसेल मार्केट में चीनी 169 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त। लाहौर में परचून में चीनी 180 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त। कराची में चीनी की कीमत में कमी आने लगी। होलसेल मार्केट में चीनी 173 रुपए फी किलो पर आ गई। ताजरों के मुताबिक आने वाले दिनों में चीनी की कीमतें मजीद कम होंगी। शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई, कोयटा में 10 जखीरा अंदोज गिरफ्तार। चीनी जखीरा अंदोजी के खिलाफ खुफिया इत्तला पर मेन सरियाब रोड पर ऑपरेशन किया गया। गोदामों पर छापे के दौरान तकरीबन 300 टन चीनी बरामद। ऑपरेशन में स्मगल शुदा 5,000 प्लास्टिक बैग्स के कार्टन, 1,000 केन ऑयल और हजारों बेकरी आइटम्स, जैम, क्रीम, चॉकलेट, बिस्किट और दीगर अशिया भी जब्त। मेट्रो बस हादसे का शिकार। मेट्रो बस ट्रैक पर जंगले के टूटे लोहे के रॉड से टकराई। हादसे में 8 खवातीन भी जख्मी। रावलपिंडी में डेंगू के वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 25 अफराद में वायरस की तस्दीक। मरीजों की तादाद 366 हो गई। मुतासरा अफराद का होली फैमिली, DHQ और बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में इलाज। डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर 50 मुकदमात दर्ज। 4 इमारतों को सील कर दिया गया। मजमूई तौर पर 2,455 मुकदमात दर्ज और 500 इमारतों को सील किया गया। कराची में आशोब चशम की वबा खतरनाक हो गई। वबा में इजाफे का ना रुक सका। शहर कायद के हर इलाके में मुतासरीन की अस्पतालों में आमद। माहिरीन का कहना है वायरस तेजी से फैल रहा है जो अपना दौरानिया मुकम्मल करता है। शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद की हिदायत। भक्कर कुरैशियां वाला थल कैनाल में 20 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। पानी ने करीबी आबादियों का रुख कर लिया। फसलों के साथ आबादी को भी नुकसान का खतरा लाहिक। लोग अपनी मदद आप के तहत शिगाफ पर काबू पाने के लिए पहुंच गए। भारी मशीनरी समेत महकमा अनहार रेस्क्यू टीमें तलब। मियावाली हेड से पानी कम कर दिया। DC भक्कर का कहना है 3 फीट गहरे शिगाफ को जल्द पूर कर लेंगे। भूख, अफलास और गुर्बत के मारे भारत की G20 इजलास में अयाशियां। एक तरफ लोग भूख और गुर्बत से मर रहे हैं और दूसरी तरफ मेहमानों के लिए सोने चांदी के बर्तनों में अनवाओ इकसाम के पकवान। मोदी सरकार की अयारी, कच्ची आबादियों को बिलबोर्ड्स और रंग बिरंगे परचमों से छुपा दिया। मुतादिद रास्तों पर ऑटो रिक्शा की आमद पर भी पाबंदी। 50,000 घंटे लगाकर 15,000 बर्तन तैयार। करोड़ों की आबादी इंतहाई गुर्बत में 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रही है। उधर मेहमानों के लिए 500 से ज्यादा अक़साम के पकवान तैयार। G20 के शुरका के लिए लग्जरी गाड़ियों पर भी करोड़ों रुपए झोंक दिए गए। चीन के CPEC के मुकाबले में भारत का मिडल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर शुरू करने का ऐलान। मंसूबे के तहत हिंदुस्तान मशरिक वस्ता और यूरोप से शिपिंग और रेलवे राब्ते जल्द शुरू करेगा। एशिया कप सुपर 4 मरहले का दूसरा मैच। श्रीलंका के खिलाफ बांग्लादेश की बैटिंग मुश्किलात का शिकार। मोहम्मद नाइम 21, मेहदी हसन 28 रन बनाकर आउट। सुधेरा 93 रन बनाकर नुमाया रहे। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 258 रन का हदफ दिया। वर्ल्ड कप के लिए एशिया कप को देख रहे हैं। हम वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड तकरीबन फाइनल कर चुके हैं। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की मीडिया से गुफ्तगू। कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, दिल टूटने वाली कोई बात नहीं। जो खिलाड़ी मुंतखब किए हैं वो बेहतरीन हैं। कारकर्दगी को देखते हुए खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया जाता है। मैचेस और टूर्नामेंट फास्ट बॉलर्स जितवाते हैं और मुझे उन पर यकीन है। हर मैच में हर कोई परफॉर्म नहीं कर सकता। कल पाक भारत मैच में 100% बेहतर खेल पेश करने की कोशिश करेंगे। मौसम की वजह से परेशानी नहीं, बज़ाहिर लगता है अब बारिश नहीं होगी।